اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے 27ویں سبق کا 5واں حصہ۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر الف زائدہ لکھا گیا ہے۔ کیا لکھا گیا ہے؟ الف زائدہ۔ وہ الف زائدہ کسے کہا جاتا ہے کہ وہ الف لکھا تو جاتا ہے لیکن اس الف کو پڑھا نہیں جاتا۔ اور یہ جو الف زائدہ ہے یہ قرآن مجید میں صرف 21 مقامات میں آیا ہوا ہے، صرف 21 جگہوں پر یہ کیا کہتے ہیں یہ الف زائدہ آیا ہوا ہے، اور اس الف زائدہ کو کبھی بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ جو الف ہے یہ بھی الف زائدہ ہے، تو اس الف کو اس لام کو ہم کھینچیں گے نہیں، کیونکہ الف زائدہ ہے تو اس الف زائدہ کو نہیں پڑھا جاتا، تو لام کو لام ہی پڑھیں گے۔ ملائہی 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 نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لام کو نہیں کھینچیں گے، ملائہی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں کیا کیا ہے کہ اس کے لیے ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے، ایک جدول بنایا ہے کہ جس میں یہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ اس 21 مقامات پر الف زائدہ آیا ہوا ہے قرآن مجید میں، اور اس 21 مقامات کو اس قاعدے میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک جدول میں ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے، اس میں وہ 21 الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جس میں الف زائدہ آیا ہوا ہے۔ تو وہ آپ اچھی طرح سے دیکھیں گے اور اسے اپنے ذہن میں رکھیں گے، ذہن نشین کریں گے کہ آپ کو جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ لوگوں کو ان حروف کا پتہ ہو، اور ان حروفوں میں الف زائدہ کو آپ کو معلوم ہو اور اس الف زائدہ کو آپ لوگ نہ پڑھیں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کے سامنے ہیں 21 ورڈز، تو اس میں اس کو اچھی طرح سے آپ ذہن نشین کریں تاکہ قرآن مجید میں جب بھی یہ ورڈز آئیں تو آپ اس سے پہچان لیں اور اس میں الف زائدہ کو آپ نہ پڑھیں۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ الف زائدہ کے اوپر جہاں پر بھی الف زائدہ آیا ہوا ہے اس کے اوپر ایک کراس کا نشان آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کراس کا مطلب کیا ہے؟ اس کراس کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو نہیں پڑھا جائے گا جو آپ کے جس کے اوپر کراس ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ اب یہاں پر دیکھیں الف سے پہلے، خالی الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس حرف کو کھینچا جائے گا، لیکن یہاں نہیں کھینچیں گے، کیونکہ یہ جو الف ہے یہ الف زائدہ ہے، اور الف زائدہ سمجھ لیں کہ یہاں پر لکھا تو ہے لیکن اسے پڑھا ہی نہیں جائے گا، تو صرف یہ فا کو فا ہی پڑھا جائے گا، تو اس میں وہ فارمولہ استعمال نہیں ہوگا، اس فا کو کھینچا نہیں جائے گا۔ تو کیا پڑھیں گے؟ افا ام ما تا افا ام ما تا۔ اب یہاں پر اسلام کو بھی کھینچنا ہوتا ہے، کیونکہ لام الف جو ہے یہ الف خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اس حرف کو کھینچا جاتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں کھینچیں گے، کیونکہ یہ الف لام کا نہیں ہے اور یہ الف کیا ہے؟ زائدہ ہے، تو اس الف کو ہم کیا کریں گے؟ نہیں پڑھیں گے، تو لام کو صرف زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ لا الل لا الل لا اللہ لا اللہ لا اللہ انت بو انت بو یہاں پر بھی الف زیادہ یہ کراس لگا ہوا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ من نبأ المر یہاں پر بھی الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم الف کو یہاں پر پڑھتے تو اس با کو ہم کھینچتے، لیکن با کو یہاں پر میں نے نہیں کھینچا، تو سمجھ لیں کہ یہاں پر اس الف کو میں نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ من نبأ المر، تو اگر ہم کھینچتے تو من نبأ المر پڑھتے، لیکن نہیں، غلط، من نبأ المر۔ لأوضعوا یہاں پر بھی الف زائدہ ہے، کیونکہ لام کو میں نے نہیں کھینچا، اگر لام کو میں نے کھینچا ہوتا تو یہ پھر غلط ہو جاتا، کیونکہ الف زائدہ لام کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لام صرف زبر کے ساتھ اسے پڑھا جائے گا، تو لا کھینچیں گے نہیں۔ لأوضعوا ان ثمود یہاں پر بھی دیکھیں دال کے ساتھ، دیکھیں یہ خالی الف آیا ہوا ہے، خالی الف سے پہلے دال کے اوپر فتح آیا ہوا ہے تو زبر آیا ہوا ہے، تو اس سے کھینچا جاتا، لیکن یہاں پر نہیں کھینچیں گے، کیونکہ یہ الف زائدہ ہے، تو الف زائدہ کسی بھی حرف کے ساتھ نہیں ہوتا، تو اس الف زائدہ کو نہیں پڑھا جاتا، تو اسے ہم نے نہیں کھینچا۔ ان ثمود
उमा उमामुल्ली तत्लुवा लन, यहाँ पर भी अलिफ ज़्यादा को मैंने नहीं पढ़ा। लन नदउवा ली शई, यहाँ पर भी अलिफ ज़्यादा ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। या को शिन से मिलाएंगे। ली शई इन, यहाँ पर या के ऊपर जज़म नहीं आया हुआ है, हालांकि या के ऊपर यहाँ जज़म है, लेकिन यहाँ प्रिंट मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर या के ऊपर जज़म नहीं आया हुआ है, तो इसके क्या पढ़ेंगे? ली शई इन, अलिफ ज़्यादा को नहीं पढ़ा जाएगा। अफा इम्मित्ता, यहाँ पर भी अलिफ को मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ अलिफ ज़्यादा है, अलिफ क्रॉस लगा हुआ है, तो इसे नहीं पढ़ा जाएगा। अगर हम पढ़ते तो हम फ़ा को खींचते अलिफ के साथ, फ़ा, लेकिन ये फ़ा अगर खींचेंगे तो गलत है, ठीक है। इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए फ़ा को सिंपल अफ़ा इम्मित्ता। समूदा, यहाँ पर भी अलिफ ज़्यादा को नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़ते तो दाल को हम खींचते। ला, अगर हम इसे खींचें तो गलत है, इसको सिंपल ला, क्यों? अलिफ ज़्यादा अगर इसके साथ होता तो फिर लाम को खींचा जाता, लेकिन अलिफ ज़्यादा जो है इसे नहीं पढ़ा जाएगा, इसी वजह से लाम को सिर्फ ज़बर के साथ पढ़ेंगे। ला सिंपल, अज़ लअज़बहन्नहु عادا وثمودا लियरबुवा फी, यहाँ पर भी अलिफ ज़्यादा को नहीं पढ़ेंगे, क्रॉस लगा हुआ है। जहाँ पर भी आपको क्रॉस दिख रहे हैं उससे आप वहाँ पर ना पढ़ें, ठीक है। लइलल जा ही लइलल जहीमी लियबलुवा बअज़कुम वनबलुवा अख़बारकुम वसमूदा फमा लअन, यहाँ पर भी अलिफ ज़्यादा है, खींचा नहीं जाएगा। अगर मैं खींचूँ तो ये गलत होगा, सिंपल लअनतुम सलासिला। देखिए यहाँ पर लाम को मैंने खींचा, ठीक है, क्योंकि ये अलिफ जो है लाम का अपना है, तो यहाँ पर खाली अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर आया हुआ है तो लाम को खींचा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें ये अलिफ ज़्यादा है तो ये लाम के साथ नहीं, इसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसी वजह से इस लाम को हमने नहीं खींचा। सिला ला, ये क्रॉस लगा हुआ है तो अलिफ ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए लाम को सिंपल हमने पढ़ा। सलासिला قوارير من। यहाँ तक जो हमने ये पढ़ा, इसमें आपको हमने ये बताया कि कुरान मजीद में ये 21 जगह हैं जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं, इसमें अलिफ ज़्यादा आया हुआ है जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं, इसको ज़हनशीन कर लें। और जब भी कुरान में आप इन अल्फाज़ों को देखें तो उसमें अलिफ ज़्यादा को आप पहचान लें और उस अलिफ ज़्यादा को आप ना पढ़ें। उम्मीद है आप लोगों को ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इल्तिमास दुआ, अल्लाह हाफ़िज़।